اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے اسلام اور سیکولرزم کے عنوان سے اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور ایمان کے بعد اسلام کی جو پوری عمارت ہمارے سامنے آئی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ سب سے بنیادی چیز تو فرد ہے۔ افراد کے ملنے سے گھرانہ اور گھرانوں کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے، اور پھر معاشرہ کچھ اخلاقی اقدار پر اور کچھ اخلاقیات پر اور تہذیب و تمدن پر قائم ہوتا ہے۔ اس معاشرے کو چلانے کے لیے ریاست درکار ہوتی ہے جو اس کو ایک قانون کے ضابطے کے تحت چلا سکے۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، فرد، معاشرہ اور ریاست، یہ تینوں چیزیں ترتیب کے ساتھ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس میں سے معاشرہ جو ہے وہ ذرا کچھ زیادہ ہی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ مسلم معاشروں میں اصلاح کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ مسلم معاشروں میں اصلاح کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ معاشرہ فرد کی اصلاح کے لیے بھی ضروری ہے، اور ریاست کی اصلاح بھی معاشرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو مسلم معاشروں میں اصلاح کا طریقہ کار وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں اپنایا، کیونکہ قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول وہاں موجود تھے، اور سامنے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ کافر تھے۔ اب جب بھی مسلم معاشروں میں اصلاح کا کوئی کام ہوگا، کوئی دعوت اٹھے گی، کوئی داعی اٹھے گا، تو بہرحال وہ امتی ہے۔ ختم نبوت کے بعد اب رسول کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اب امتی ہی اصلاح کرنے کے لیے آگے آئیں گے، اور امتی ہی کی ذمہ داری ہے، جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، معروف باتوں کا حکم دے اور منکر سے روک کر رکھے۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اصل میں فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب کام کرنے والے امتی ہوں گے، اور ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں مسلم معاشروں میں وہ بھی امتی ہیں، چاہے گناہ گار ہوں، دین سے دور ہوں، تو بھی آپ اسے قانونی طور پر تو کفر کے دائرے تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ لہٰذا پہلی تو بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مسلم معاشروں میں بالعموم جو ہمارا رویہ ہے وہ اسلام سے دوری کا ہے، دشمنی کا نہیں ہے۔ لوگ اسلام سے دور ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، لا علمی اور غفلت کا معاملہ ہے، گمراہی کا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کے دشمن ہوں، دین کو سمجھتے بوجھتے جان کر شیطان کے پیروکار بن کے دشمن مان رہے ہوں، ایسا شاذ ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں اصلاح کا طریقہ کار کیا اختیار کیا، اس کو ذرا سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک پس منظر تھا، اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا، اپنی 40 سالہ زندگی کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ اس 40 سالہ زندگی میں آپ نے صادق اور امین کا لقب حاصل کیا تھا اس معاشرے سے، اور ان پر ثابت کیا تھا کہ میں نے انسانی ہمدردی کی خاطر اور خدا خوفی کے تحت اور حق کی جستجو میں زندگی گزاری ہے۔ یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی کا آپ یوں سمجھیے نچوڑ ہیں۔ انسانی ہمدردی کی خاطر کبھی بیواؤں کی خبر گیری کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو پھر جو بھی مال اسباب میسر آیا تجارت کے ذریعے وہ بھی غریبوں پر خرچ کیا، پھر اکیلے نہ صحیح تو لوگوں کے ساتھ مل جل کر غریبوں کی مدد کے لیے کام کاج کیا۔ تو انسانی ہمدردی، اور دوسری بات خدا خوفی، پاکیزگی، پاک بازی، اس کی تو انتہا ہی نہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر حق کی جستجو اور تلاش۔ یہ تین پلرز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت ان کے سامنے لا کر پیش کی ہے، یعنی کہ اعلیٰ کردار، اور پھر دعوت کیا ہے؟ ایمان کی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ وہ کیا تھا نسخہ کیمیا؟
وہ قرآن مجید کی ایمان کی دعوت تھی. شروع میں قرآن مجید میں کیا تھا؟ ایمان کی دعوت تھی نا. تو وہ ایمان کی دعوت، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اپنی رسالت پر اور قرآن پر ایمان. اب اللہ پر ایمان سے مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان سے مطلب یہ ہے کہ تم مدر پیدر آزاد نہیں ہو، تم غلام ہو ایک ہستی کے جو تمہارا مالک اور آقا ہے. اور لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہم نے دیکھی تھی نا، کہ تمہارے دل میں محبت، توکل، خوف، عبادت کا جذبہ، اطاعت، یہ سب صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اس اللہ کی نظر میں تم سب برابر ہو، کوئی کالا گورا عربی اجمی نہیں، سب برابر ہو. اور وہ اللہ مالک ہے، تم سب امانت دار ہو اس کی دی ہوئی نعمتوں کے. اور تم میں سے کسی گروہ کو، کسی ادارے کو، کسی ریاست کو، کسی معاشرے کے طبقے کو، کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وسائل پر قبضہ جما لے اور دوسروں کو اس سے محروم کرے. نہیں، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس نے تم سب کے لیے یہ پیدا کیا، جائز طریقے سے کماؤ گے، خرچو گے، جمع کرو گے، آگے بڑھاؤ گے سب. اور اسی طرح حاکم صرف اللہ ہے، حکم اللہ کا چلے گا. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو محکوم بنا لے اور غلام بنا لے. نہیں نہیں، حاکم ایک ہے اللہ، باقی تم سب اس کے خلیفہ ہو. تم آپس کے معاملات آپس میں مشورے سے طے کرو گے، اپنے میں سے کسی کو بڑا بنا کر. جس طرح ہم نماز میں اپنے میں سے کسی کو امام بناتے ہیں اور ایک معروف سنت کا دائرہ ہے، اس کے تحت اس کی ہم بات مانتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح پوری زندگی کا نظام ہے، مختصراً اگر بتاؤں تو یہ توحید کے جو اثرات ہیں نظریاتی طور پر یہ بڑے گہرے ہیں. پھر آخرت کا جو عمل ہے، آخرت کا جو ایمان ہے، وہ انسان کو جذبہ دیتا ہے، وہ اصلاح احوال کا جذبہ دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تمہیں بدلہ ملنا ہے. ایسا نہیں ہے تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی، بلکہ یہاں دو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. اور وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ جس کی جو عالم ہے غیب اور شہادت کا، حاضر اور غائب سب کا عالم ہے، جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں. اس کی نظر سے تم چھپ نہیں سکتے. اور اس نے ایک قانون بھیجا ہے، اس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے. نہیں گزارو گے تو وہ تمہیں پوچھے گا، تمہیں جواب دینا پڑے گا اپنے اعمال کا ایک دن کھڑے ہو کر. اور وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے. اب یہ آخرت کا ایک ایسا ایمان ہے جو انسان کے عمل کو درست کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر بیدار کر دیتا ہے. وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، مجھے اپنا ایکشن درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیدار کر دیتا ہے اس کے اندر. اور پھر رسالت پر ایمان کیا کرتا ہے؟ رسالت پر ایمان ایک نمونہ دے دیتا ہے کہ اچھا اب تم نے اچھے ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ اچھائی اور نیکی کی معراج ہے. ان کی اتباع کرتے چلے جاؤ، ان کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تو تم پورا معاشرہ اور پوری انسانیت کو درست کر سکتے ہیں. اب یہ ایمان کی دعوت قرآن مجید کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی. پہلے 3 سال انفرادی طور پر اپنے قریبی دوست احباب کو دعوت دی، اور وہ لوگ آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلی 40 سالہ زندگی کے جو خصائص تھے نا، انسانی ہمدردی، خدا خوفی، حق کی جستجو. تو جن جن لوگوں کے اندر انسانی ہمدردی تھی، حق کی جستجو تھی، خدا خوفی تھی، وہ پہلے حلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب 3 سال انفرادی دعوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پر چڑھ کر اس دعوت کی تحریک کا آغاز کر دیا. اب اعلانیہ طور پر دعوت دی جا رہی ہے سب کو. جب اعلانیہ طور پر دعوت دی گئی تو پھر اس کی مخالفت بھی سامنے سے آئی. پہلے مذاق اڑایا گیا، توہین کی گئی، پھر ظلم و تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، سب کچھ ہوا. لیکن صحابہ سے کہا گیا برداشت کرو، صبر کرو. اور اس دوران صحابہ کی تربیت کی گئی، انہیں دار ارقم میں بٹھایا گیا. جو قرآن مجید آ رہا ہے وہ انہیں سکھایا گیا. اور دار ارقم میں بڑی ایک جامع تربیت کا بندوبست تھا. جامع تربیت کا بندوبست سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں قرآن سکھایا جا رہا ہے، حدیث سکھائی جا رہی ہے، فقہ سکھایا جا رہا ہے، اس میں قانون سکھایا جا رہا ہے، اس میں عالمی حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے، دنیا میں کس خطے میں کون سے قوانین ہیں وہ سب پر نظر ہے. پتہ ہے کہ حبشہ میں عدل و انصاف ہوتا ہے، وہاں ہجرت کر جاؤ کوئی بات نہیں. اور ایران اور روم کی جنگیں چل رہی ہیں، وہ ساری نظر میں ہیں. تو ایک انٹرنیشنل ایکسپوئر بھی صحابہ کا پوری عالم پر نظر ہے ان کی، کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے ماننے والوں نے تو پورے عالم پر اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو پورا عالم ان کی نظر میں کیوں نہ ہو. اب یہ ایک جامع تربیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر آ رہی ہے، جس سے وہ بڑے معجزہ نما انسان بن رہے ہیں. اب یہ ساری ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کی للہیت پیدا ہو رہی ہے، آخرت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیدا ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں منظم کیا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے آپس میں، تاکہ ایک جسم واحد کی طرح مومن ہو جائے. مومن کیسا ہے؟ مسلمان معاشرے کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک جسم واحد ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت بخشتا ہے. اب ان کو منظم کیا جا رہا ہے. منظم کیسے کیا جا رہا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز تو توحید ہے، ایمان ہے. ایمان کی طاقت سے سب جڑ جاتے ہیں. جب سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو توحید ان کے درمیان وحدت پیدا کر دیتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے اندر ایک مرکزیت پیدا کر دیتی ہے، اور آخرت کا جذبہ ان سب کے اندر ایک یونٹی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ سب ایمان والے ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر آپس کی محبت ہے، رحماء بینہم ہے، ایک دوسرے کی محبت کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب یہ جو معاملات ہیں کہ دعوت بھی چل رہی ہے اور ان کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، ان کو منظم بھی کیا جا رہا ہے، یہ پورا 10-12 سال 13 سال مکے کے جاری ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب اس دوران کیا ہے کہ کفار کی طرف سے جتنا بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑا ہے مسلمانوں کو تو انہوں نے چھوڑا ہے۔ حضرت بلال پتھر کے نیچے لیٹے ہیں اور حضرت خباب کوئلوں کے اوپر لیٹے ہیں، گلی میں گھسیٹا گیا، سب کچھ ہوا ہے، لیکن انہوں نے برداشت کر کے دکھایا اور اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ فرمایا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو۔ کیا مطلب؟ تاکہ تم صبر کے ساتھ اپنے آپ کو سسٹین کر کے لے نکلو اس ماحول سے، اس پورے مرحلے سے گزرو، تاکہ جو پوری عوام الناس ہے، پبلک ہے، اس کی اوپینین تمہارے حق میں ہو جائے گی نا۔ جب پبلک دیکھے گی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے دفاع میں بھی بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے، ان کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ ایک اللہ ہی کی تو دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے کب کس پر زیادتی کی؟ اب پبلک اوپینین جو ہے وہ ان کے حق میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس صبر کے ساتھ ساتھ ذرا یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں موجود تھے نا، ایک دیوار کا ہمسایہ تھا ابو لہب، اور وہ بدبخت گندگی پھینکا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ جب وہ کوئی گندگی پھینکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوٹی سے اٹھا کر گھر سے باہر لے کر جا کر پوچھا کرتے تھے، اے بنو ہاشم کے لوگوں، کیا ہمسائیگی کا یہی تصور رہ گیا ہے؟ ایہو جے ہمسائے ہوں دینے کیا کہ وہاں پھینک کے آ جاتے تھے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرواتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آخر کب تک ہوتی رہے گی؟ ہم صبر کے ساتھ سب کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ سارے مرحلے مکے میں جا رہی ہیں۔ اب اگر تو واقعی دعوت قرآن مجید کے ذریعے دی جا رہی ہو جامعیت کے ساتھ، اور ایمان کی دعوت، جو ایمان کی مثال قرآن مجید میں کیا ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال تو ایک پاکیزہ درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہیں، دل کے اندر گہرا اتر جاتا ہے ایمان، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، ایسا وسیع درخت بن جاتا ہے، سب کو اپنے سائے میں لے لیتا ہے۔ کیا شرقی، کیا غربی، کیا مذہبی، کیا مولوی، کیا مسٹر، کیا مولوی، کیا مدرسے کا، کیا کالج کا، سب کو اپنے دائرے میں لے لیتا، قریب کر دیتا پورے معاشرے کے مختلف طبقات کو۔ جب یہ دعوت پیش کی جاتی ہے جس کے اندر سود کو بھی برا کہا جاتا ہے، فحاشی کو بھی برا کہا جاتا ہے، جس کے اندر کرپشن کو بھی برا کہا جاتا ہے، منی لانڈرنگ کو بھی برا کہا جاتا ہے، یہ ساری برائیوں کو یکساں جب ایڈریس کیا جاتا ہے تو پھر معاشرے کے مختلف طبقات کھچ کھچ کر چلے آتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر جیسے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کیسے لوگ تھے آپ اندازہ کریں، بڑے بڑے اسٹیٹس مین ہیں، وہاں کے قاضی ہیں، وہاں کے بیوروکریٹ ہیں، وہاں کے صحافی ہیں، وہاں کے لائر ہیں، وہاں کے معلم ہیں، وہاں کے بڑے بڑے بزنس آئیکون ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، وہ سب وہاں سے، اس معاشرے سے، مختلف طبقات سے لوگ چھٹ چھٹ کر اسلام کی دعوت کے تحت اس جھنڈے تلے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو ایک گیا گزرا معاشرہ، اس معاشرے کے اندر ایک معاشرہ قائم کر دیا انہوں نے، سوسائٹی ود ان سوسائٹی قائم کر دی۔ یہ ہے اصل بات۔ تو مسلم معاشروں میں اصلاح کا طریقہ کیا ہے، آج اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلم معاشروں میں ایمان کی دعوت قرآن مجید کے ذریعے جب شروع کی جائے گی، پھر جو جو ایمان کا جو جسے کہتے ہیں گہرائی محسوس کرتا ہوا، قانونی ایمان سے آگے بڑھ کر دل میں اس کے ایمان اترتا چلا جائے گا، اس کے عمل میں ایمان آتا چلا جائے گا، جب وہ ایک جھنڈے تلے جمع ہوتے چلے جائیں گے تو معاشرے کے اندر ایک معاشرہ کھڑا ہو جائے گا، سوسائٹی ود ان سوسائٹی ہو جائے گی۔ باقی سب معاشرہ اسے دیکھ کر کہے گا یار جینے کا ڈھنگ تو یہ ہے، جینا تو ایسا چاہیے، زندگی گزارنے کا تو اصل طریقہ یہ ہے۔ اب وہ بڑا ایک اٹریکٹیو گروپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، جو دور سے اگر مکے آتا ہے کوئی بیت اللہ کے طواف کرنے، مشرک بھی، وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیا بات ہے، اٹریکٹیو، ایک اٹریکشن ہے، ایک کشش ہے اس کے اندر۔ اب جب یہ چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں سے کیا کہتے ہیں؟ صبر، حوصلے سے چلتے رہو، جو میں نے تمہیں کام کہا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور رستے میں پیدا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رستے پیدا کیا کیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی رستے کھولتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، پہلے 3 سال انفرادی دعوت، پھر اعلانیہ دعوت، پھر بائیکاٹ ہو گیا، اور شیب بنی ہاشم میں بائیکاٹ کے دوران بھی دعوت، 9 سال ہو گئے، 10ویں سال پھر ایک خاص سال آ گیا، عام الحزن جسے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑا خاص سال تھا، بڑا ٹوسٹ تھا اس میں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ کے باہر، گھر کے باہر کا جو ایک معاشرے میں ایک سہارا تھے ابو طالب، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں طائف، اور وہاں سے اپیرنٹلی بڑا نیگیٹو رسپانس ملا، وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدینے کا دروازہ کھول دیا،
کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ مدینہ کا دروازہ کھل جائے گا؟ مدینہ کا دروازہ کھلا سن 1190 میں 6 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، سن 12 میں 12 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور سن 13 میں 72-73 لوگ مسلمان ہو کے آئے. کیونکہ سن 12 میں جب 12 لوگ آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر کے لے کے گئے، یا رسول اللہ ہم سے سال بعد ملاقات ہوتی ہے آپ کی، کوئی ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا کر، قرآن پڑھنے والا ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ہمیں قرآن پڑھائے، ہمیں اس دین سکھائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر، جن کی بڑی قربانی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طرح قرآن مجید سیکھا ہوا تھا، انہیں ساتھ بھیجا. انہوں نے 1 سال میں وہاں ایسے قرآن پڑھایا کہ پورے مدینے میں اسلام کی ایک لہر پھیل گئی. اب وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے لے کر گئے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے اپنی بیوی بچوں کی طرح حفاظت کریں گے آپ کی، آپ ہمارے ساتھ آ کر رہیے. اور پھر ہجرت کا معاملہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں. اس کو ان الفاظ میں سمجھیے کہ مکے میں وہ جو بیج بویا گیا تھا، اس سے جو بھی پودا اگا، اس نے زمین سے جو کچھ نمکیات حاصل کرنی تھی، ہوا سے جو کچھ غذا اس نے حاصل کرنی تھی، کر لی. اب جب زمین کچھ مزید دینے کو تیار نہیں ہے اور فضا میں کچھ مزید اب خیر باقی نہیں رہا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پودے کو، اس جماعت کے اس پودے کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور جا کے مدینے میں امپلانٹ کر دیا. اب مدینے میں ایک فضا میسر ہے، زرخیز زمین ہے. اب وہ جو پودا ہے اس نے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرنا شروع کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی کیا کیا؟ جاتے ہی مسجد نبوی تعمیر کی، سوسائٹی کا دل بنا دیا، جو دھڑکنے لگ گیا. اور پھر وہاں ایک بازار بھی قائم کیا، جس سے معاشی خود کفیل ہونے کے، تو معاشی طور پر خود کفیل ہونے کی طرف بات آگے چلی گئی. اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ جو مکی قرآن میں کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ظلم و زیادتی نہیں کرنی، وہ سارے وہاں تو معاشرہ اس طرح کا قائم نہیں تھا نا مکے میں، صحابہ انڈیویجولی یہ سب کچھ کرتے تھے. اب ہم مل کر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھاتے ہیں سب کو. جب انہوں نے وہاں معاشی طور طریقے اسلام کے اپنائے، معاشرتی طور طریقے اسلام کے اپنائے، اب چہروں پر مسکراہٹ ہے، اب سلام ہے. اب رات سونے سے پہلے ہمسائے کا پوچھا جا رہا ہے کہ بھوکا تو نہیں سو رہا. اب لوگ بغیر تالا لگائے بھی جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے، پیچھے امن و سکون ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر سکے. اب یہ جو ایک اٹریکٹیو معاشرہ مدینہ کا بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے وہاں امن قائم کر دیا، سیاسی طور پر بھی، کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ مدینے کے اندر کسی نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو مل کے دفاع کریں گے. اب مدینہ ایک پرامن اور بڑی اٹریکٹیو چیز بن گیا. ارد گرد کی بستیاں جو ہیں وہ محسوس کر رہی ہیں، واہ یار مدینے جائیے. جو آج ہمارا دل کرتا نا، اندازہ کریں اس زمانے میں لوگوں کا کیا دل کرتا ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. اب جب مدینے کی جو بستی ہے، جب وہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہے، تو پھر باطل پرست جو قوتیں ہوتی ہیں، مفاد پرست قوتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، وہ تو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ جتنے بھی ہجرت کر کے گئے تھے ان سب کا مال ضبط کر لیا، مکے میں جو چھوڑ کر گئے تھے جائیدادیں ضبط کر لیں. دوسرا کام یہ کیا کہ حرم میں داخلے کے پر پابندی لگا دی کہ اب تم لوگ گئے ہو حرم میں داخلے پر، اب تمہاری پابندی ہے، آج کے بعد تم حرم میں نہیں آ سکتے. تیسرا کام یہ کیا انہوں نے کہ ایک خط لکھ مارا دھمکیاں میں سے، اور وہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اسے خط لکھا کہ تم نے جو ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اور صحابہ جو ہمارے مہاجرین گئے ہیں سارے، ان کو تم نے پناہ دی ہوئی ہے، ان ساروں کو مدینے سے باہر نکال دو، نہیں تو ہم تم پر فوج لے کر آئیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے. عبداللہ بن ابی نے لوگ اکٹھے کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس ساتھ مل کر ان کے پاس گئے اور کہا دیکھو غیر ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا ہم خود آپس میں لڑ مار کے پہنچا لیں گے، سو بی کیئرفل. تم کن سے لڑو گے؟ تمہارے ہی بھائی، تمہارے ہی بیٹے میرے ساتھ بھی موجود ہیں، تو کیا مدینے میں قتل و غارت کری ہوگی؟ ہم نے پرامن کر دیا مدینے کو، ہم نے معاشی طور پر آگے لے کر چل رہے ہیں، حوصلے سے کام لو. عبداللہ بن ابی کے جو ساتھی تھے وہ سارے تتر بتر ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اب ہم بھی ان کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. جی ہے مکے میں کیا تھا؟ ان کے ظلم و ستم کا جواب کس سے ہو رہا ہے؟ صبر سے. اب ان کے ظلم و ستم کا جواب ہے ان کا جواب پتھر سے، ٹٹ فور ٹیٹ سے، عدلے کے بدلے سے. اب کا ٹھیک ہے تم نے حرم میں ہمارا داخلہ منع کیا جو کہ تم نے غیر قانونی طور پر کیا، پورے عرب کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ حرم میں آ کر اپنی عبادت کریں، ہمیں کیوں نہیں حق حاصل؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کسی پر زیادتی کی ہے؟ ہم نے تو زیادتیاں صحیح ہیں 13 سال. کس قانون کے تحت تم نے، کس اخلاقی جواز کے تحت ہم پر پابندی لگائی ہے؟ تم نے اگر حرم میں داخلے پر پابندی لگائی ہے، پھر اپنے تجارتی قافلے بھی تم مدینے کے پاس سے نہیں لے کے جا سکتے. اب ان کا تجارتی قافلے سارے مدینے کے پاس سے جاتے تھے. اب جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا، اور اسی کے لیے پھر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے، جس کے نتیجے میں 1000 کا مقابلہ ہوا 313 سے غزوہ بدر کی صورت میں. اس پوری کیفیت کو ذرا سمجھیے. اب جب اس پوری تیاری کے ساتھ جب کوئی تحریک، کوئی جماعت آگے آتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتے قطار اندر قطار اتارتا ہے. اور پھر کیسے 313 نے ان کے 70 کو قتل کر دیا اور 70 کو قیدی بنا لیا، اور پورے عرب پر ایک دھاک بیٹھ گئی مسلمانوں کی.
اور پھر سن 2 ہجری سے سن 6 ہجری تک ایک مسلسل جنگ کا معاملہ ہے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر, سن 3 ہجری میں غزوہ احد, سن 4 چھوڑ کے 5 میں غزوہ احزاب. غزوہ احزاب میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قسم کے دشمن تھے عرب میں سارے اکٹھے ہو کے آ گئے. یہودی بھی آ گئے, قریش مکہ بھی آ گئے, اور دوسرے جو بدو عرب تھے وہ بھی آ گئے. اب یہ تینوں مل کر گرینڈ الائنس بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے ہیں, اور 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں. 10,000. بدر میں 1,000 تھا, اب 10,000 لے کر آئے. جنگ کرنے نہیں آئے, انہوں نے وعدہ کر کے آئے ہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہ ہم مدینے جائیں گے, قتل عام کر کے سب کو ختم کر دیں گے. ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, جنگ کرنے نہیں جا رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر قربان جائیے, کیا انہوں نے ڈیڈیکیشن اور صبر دکھایا کہ پورا عرب ان پر ٹوٹ پڑا ہے. انہوں نے خندق کھود لی ہے, قحط پڑا ہوا ہے, پیٹ پر پتھر باندھ لی ہے, لیکن نحن الذین بایعوا محمدا, ہمیں وہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی, علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم جہاد کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک ہم باقی ہیں. اور انہوں نے کر کے دکھایا. جب کوئی ایسی قربانی دے دے کہ اپنے تمام مخالفین کو باہمی مخالفت کے باوجود اکٹھے ہونے پر مجبور کر دے اور تنہا ان سب کا مقابلہ کر دکھائے, اللہ تعالیٰ پھر مدد سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر آندھی بھیجی اور ان سب کو وہاں سے تتر بتر کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کفار تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ ہم چڑھائی کریں گے. اور وہی ہوا. اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھئی عمرہ کرنے کا ارادہ ہے. عمرے کی نیت سے 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں پرامن طریقے سے, کہ بھئی ہم کسی سے لڑنے نہیں آ رہے, پرامن طریقے سے ہم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں, سب کا حق ہے, ہمارا بھی حق ہے. تم نے ہم سے لڑ لڑ کے دیکھ لیا ہے, اب پرامن طریقے سے صلح کا معاہدہ کر لو. اور قریش چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو تشدد پر ابھاریں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو ادھر سے آ کے ڈرا رہے ہیں, ادھر سے آ کے ڈرا رہے ہیں, کہ کسی طرح یہ تلوار نکال لیں اور ہم ان کو صفایا کر دیں ان کا, اور پھر پورے عرب میں مشہور کر دیں دیکھو جی دیکھو پرامن طریقے سے آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کا بہانہ بنا کے آ کے حرم پہ چڑھائی کرتے ہیں. ایسے تو ہم کسی کو اجازت نہیں نہ دے سکتے کہ حرم پہ چڑھائی کرتا پھر ہر کوئی بندہ آ کے, ہم نے تو حرم کی حفاظت کرنی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہوا تھا صبر کیسے کرتے ہیں. انہوں نے صبر کر کے دکھایا, پورا اپنے اوپر کنٹرول کر کے. جب انہوں نے پوری طرح کنٹرول دکھا دیا تو قریش کو مجبور ہونا پڑا صلح پر, اور انہوں نے صلح کر لی کہ ٹھیک ہے جو سا قبیلہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے آپ کے ساتھ کر لے, جو قبیلہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے ہمارے ساتھ کر لے, اور 10 سال امن کا معاہدہ رہے گا. اب آخری بات ذرا دیکھیے, سیرت میں معاہدات کی بھی بڑی اہمیت ہے. اب ہوا کیا کہ مسلمانوں نے تو اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی تھی اور کی, لیکن قریش جو مفاد پرست ہوتے ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمان اوریوں پر چلے گئے, انہوں نے خیبر بھی فتح کر لیا, عالمی سطح پر خطوط لکھ لیے, 3-4 حبشہ مسلمان ہو گیا, حبشہ کا بادشاہ مسلمان ہو گیا, عمان کا, بحرین کا, یمن کے گورنر مسلمان ہو گئے. انہوں نے دیکھا مسلمان تو اب ایک انٹرنیشنل سینیریو میں چلے گئے. اب انہوں نے جسے کہتے ہیں مفاد پرستی میں جذباتی ہو کر, ڈیسپریٹ ہو کر انہوں نے بلنڈر کر دیا. بلنڈر کیا کیا کہ معاہدہ توڑ دیا. جب معاہدہ توڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو ساتھی قبیلہ تھا اس پر حملہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ان سے بدلہ لیا جائے گا. اب ابو سفیان پیدل چل کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے کی, یا رسول اللہ دوبارہ معاہدہ کر لیں. آپ نے کہا نہیں, جاؤ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پورے عرب میں جو اپنے ساتھی قبیلے تھے ان سب سے فوجیں لے کر 10,000 کا لشکر لے کے مکے کے باہر پہنچ گئے. 3 سال پہلے 10,000 کا کفار لے کر آئے تھے نا. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں 10,000 کیسے لے کے آتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے, اور جب رات ہوئی ہے تو 10,000 کا لشکر, چولہے کتنے جلنے چاہیے تھے 1000, کیونکہ 10 بندہ ایک چولہا جلاتا تھا. آپ نے فرمایا لہذا ہر بندہ چولہا جلائے. وہ 10,000 چولہے جل گئے. ابو سفیان نے باہر نکل کر جب دیکھا کہ 10,000 چولہے جل رہے ہیں, اس نے حساب لگایا تو 1,00,000 بندہ اکٹھا ہو گیا. ان کے اوپر ایسا روب پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے عرب کی جو ایک پبلک اوپینین اپنے حق میں ہو گئی ہوئی تھی. کیسے؟ جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو آپ عرب کے کسی بھی قبیلے کے کسی فرد سے پوچھیں ذرا یہ قریش نے کیا کیا, تو وہ آپ کو کیا کہے گا, بڑا ظلم کیا, انہوں نے زیادتی کی ہے. اب پوری پبلک اوپینین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چلی گئی نا. اس پبلک اوپینین کو پبلک پریشر میں کنورٹ کر کے اس پریشر کو چاروں طرف سے مکے کو گھیر کے انہیں سرنڈر کرنے پر مجبور کیا کہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دو, ہم تمہیں پرامن طریقے سے یہاں عدل و انصاف لانا چاہتے ہیں, ہم قتل و غارت گری حرم کے اندر نہیں چاہتے ہیں. اور پرامن طریقے سے مکہ فتح ہوا, اور فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاک صاف کیا, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, اور پھر سب کو معاف کر کے ان کے دل بھی فتح کر لیے. مکہ فتح ہوا, معاف کرنے سے ان کے دل فتح ہو گئے, اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اب وہ پورا عرب فوج در فوج اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا, اور پھر پورے عرب نے مل کر وہ سلطنت روم اور سلطنت فارس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.
جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہاں حرم کی حرمت تھی جس کو پاس رکھا گیا اور پرامن طریقے سے اس کو فتح کیا گیا۔ یہاں بھی مسلمان معاشروں میں کیا معاملہ ہے؟ مسلمان معاشروں میں ہم بھی امتی ہیں، سامنے بھی امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ گو کا قتل و غارت گری، اس کا خون بہانا، پرتشدد انداز اختیار کرنا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پرامن طریقے سے اپنی دعوت پیش کی جائے، اجتماعی طور پر لوگوں کو قائل کیا جائے، پبلک اوپینین کو اپنے حق میں کیا جائے اسلام کے، اور اسلام کے علمبردار بن کر کھڑے ہوں، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے نہیں۔ پھر دیکھیے کیسے پبلک اوپینین آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر پبلک پریشر کے ذریعے جو باطل ہے، جو ظلم ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور عدل و انصاف کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔